پہلا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ جواب 12 ربیع الاول کو۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ جواب مکہ مکرمہ میں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب آمنہ۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب عبداللہ۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کب کیا؟ جواب 610 عیسوی میں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ جواب غار حرا میں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کیسی تھی؟ جواب قرآن کی آیت۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا پہلا میسج کس کو پہنچایا؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان پر سفر۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت کی؟ جواب 622 عیسوی میں۔ سوال ہے، مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ جواب مسجد نبوی کی تعمیر۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوران کتنی جنگیں لڑیں؟ جواب 12 جنگیں۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ جواب 632 عیسوی میں۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ بنا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب قرآن مجید۔ سوال ہے، اسلام کا سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ جواب سب سے پہلے ایمان کی دعوت۔ سوال ہے، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے اہم ستون کیا ہے؟ جواب نماز۔ سوال ہے، کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے؟ جواب مسواک کرنے سے۔ اسلام میں کون سا کام کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے؟ جواب چوری کرنے والا۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کی فضیلت کے برابر کوئی عمل نہیں؟ جواب روزہ۔ سوال ہے، دنیا اور آخرت میں خوشخبری کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جواب صبر کرنے والے۔ سوال ہے، کس جانور کا گوشت کھانا ایک عبادت ہے؟ جواب قربانی کے جانور کی۔ سوال ہے، بتائیے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
جواب ہے شرک کرنا۔ سوال ہے جنت کے شراب میں کیا خاص بات ہوگی؟ جواب نشہ نہیں ہوگا، بدبو نہیں ہوگی، خوشبو ہوگی۔ سوال ہے جنت میں مردوں کی جسامت کس نبی کے جیسے ہوگی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کون سی چیز کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب اجوا کھجور کھانے سے۔ سوال ہے کس چیز کی لکڑی شیطان کو پریشان کرتی ہے؟ جواب مسواک کی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ قتل کریں گے؟ جواب بیت المقدس کے پاس۔ سوال ہے زیادہ نیند قیامت والے دن انسان کو کیا بنا دے گی؟ جواب ہے فقیر۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سی چیز انسانوں کے حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب ہے سورج۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں مرد اور عورت دونوں کریں گے؟ جواب نکاح کرنا۔ سوال ہے کون سا عمل انسان کے مال میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب صدقہ دینا۔ سوال ہے مرنے کے بعد برے لوگوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ جواب ہے سجین میں، اور اسی طرح اچھے لوگوں کی روحیں ایلین میں جاتی ہیں جو کہ دونوں عالم برزخ میں ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے؟ جواب گدھے کی۔ سوال دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ جواب کافر۔ سوال رزق لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب ناخن پر۔ سوال حدیث کے مطابق سب سے اچھی عادت کون سی ہے؟ جواب قرآن مجید کی تلاوت۔ سوال جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کس گنہگار پر ہوگا؟ جواب سود خور پر۔ سوال قیامت والے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ جواب صدقہ۔ سوال وہ کون سا وقت ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب روح قبض ہوتے وقت۔ سوال بروز قیامت عورتوں سے نماز کے بعد دوسرا سوال کیا ہوگا؟ جواب شوہر کے حقوق کا۔ سوال بتائیے کہ اللہ کے نزدیک طاقتور انسان کون ہے؟ جواب اللہ پر توکل کرنے والا۔ سوال ہے کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب وضو کرتے وقت۔ سوال کھانے کے شروع اور آخر میں کیسی چیزیں کھانا مسنون ہے؟ جواب نمکین چیزیں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ دوزخ جہنم سے کتنی دور ہے؟ جواب دوزخ کے اندر جہنم ہے۔ سوال پہلی وحی کے بعد کتنے سال تک وحی بند رہی؟
جواب 3 سال تک۔ سوال وہ کون سی صورت ہے جس کی ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب سورہ مزمل۔ سوال کیا روزے کی حالت میں بے پردہ ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں ٹوٹتا۔ سوال کس دن کا ایک روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے؟ جواب یوم عرفہ 9 ذی الحجہ۔ سوال شیطان نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ جواب 14,000 سال تک۔ سوال انسان کے ساتھ رہنے والے جن کا نام کیا ہے؟ جواب عامر۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کو زیادہ پسند فرماتے تھے؟ جواب سفید رنگ کو۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے سال بعد عبد المطلب کی وفات ہوئی؟ جواب 8 سال بعد۔ سوال اسلامی سال کے کس مہینے کو ہجرت کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ جواب ربیع الاول کو۔ سوال ہجرت مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح کن کے ساتھ ہوا تھا؟ جواب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال خانہ کعبہ کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا؟ جواب فرشتوں نے۔ سوال محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ جواب 17 حملے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے جس طبقے میں رکھا تھا اس کا نام بتائیں۔ جواب جنتی ماوا۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب عقاب۔ سوال نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے گزرنے سے بہتر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آمین کا کیا مطلب ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے؟ جواب مچھلی کا۔ قرآن کریم کتنے دن میں ختم کرنا ناپسندیدہ ہے؟ جواب 3 دن سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والا مسلمان کس چیز سے محفوظ رہے گا؟ جواب دجال کے فتنے سے۔ سوال اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ جواب رات کے آخری حصے میں۔ سوال کون سی سورت پڑھنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے؟ جواب سورہ الم نشرح۔ سوال دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ سوال فریج میں رکھا ٹھنڈا پانی پینے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب قبض۔ سوال
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب 15 دن۔ سوال، میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنا عرصہ دور رہیں تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب 1 سال۔ سوال، والدین کا نافرمان قیامت کے دن کس چیز سے محروم رہے گا؟ جواب، جنت کی خوشبو سے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب، 4 بیٹیاں۔ سوال، کس سورت کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب، سورۃ الملک۔ سوال، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کب ہوا تھا؟ جواب، 2 ہجری میں۔ سوال، کون سے نبی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، کیا آپ جمعہ کی نماز قضا پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، نہیں پڑھ سکتے۔ سوال، کس ملک سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہے؟ جواب، یمن سے۔ سوال، کس چیز کے درخت کو کاٹنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ جواب، بیر کا درخت۔ سوال، منافق جہنم کی کون سی منزل میں رہے گا؟ جواب، 7ویں منزل میں۔ سوال، انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، اچھی صحت کی۔ سوال، بے صبری عورت کی کیا نشانی ہے؟ جواب، اونچی آواز میں بولنا۔ سوال، شیطان نے آگ کی پوجا سب سے پہلے کس سے کروائی تھی؟ جواب، قابیل سے۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کن لوگوں کا حساب ہوگا؟ جواب، شہیدوں کا۔ سوال، فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب، فجر کی نماز صبح کی روشنی کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ سوال، کیا مسلمان کے لیے رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، رمضان کے علاوہ بھی نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ پیر اور جمعرات کو۔ سوال، کس جانور کو اللہ تعالیٰ نے 2 دماغ والا بنایا؟ جواب، بندر کو۔ سوال، کون سے نبی ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی تھے اور رسول بھی؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال، کس فرض عمل کی فضیلت کے برابر کوئی عمل نہیں؟ جواب، روزہ۔ سوال، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ جواب، سجدے کی توفیق۔ سوال، کس مذہب کے لوگ عورت کو شیطان کی سواری کہتے ہیں؟ جواب، یہودی مذہب کے لوگ۔ سوال، جمعے کی نماز کے لیے 2 اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ جواب، خطبے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ الکوثر۔ سوال، مدینہ منورہ میں سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟
جواب مسجد قباء۔ سوال مسلمانوں کی طرف سے روزانہ کتنی بار نماز فرض ہے؟ جواب 5 بار۔ سوال قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ البقرہ۔ سوال پیغمبروں کی سب سے بڑی تعداد کس قوم میں تھی؟ جواب بنی اسرائیل میں۔ سوال روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جواب صبر۔ سوال اسلام میں سب سے اہم ستون کیا ہے؟ جواب نماز۔ سوال 5 وقت کی نمازوں میں کون سی نماز سب سے پہلے فرض ہوئی؟ جواب فجر کی نماز۔ سوال کون سی سورت پڑھنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب اسلامی تعلیمات میں ایسا کوئی خاص عمل یا صورت نہیں ہے جسے پڑھنے سے فوری طور پر انسان امیر ہو جائے۔ تاہم قرآن کی سورہ مزمل اور سورۃ الفجر میں مالی اور معاشی بھلائیاں طلب کرنے کی دعا اور عمل کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ عمومی طور پر مال و دولت کے لیے جائز طریقے اختیار کرنے، محنت کرنے اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے پر زور دیا گیا ہے۔ نماز، دعا اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے سے برکت اور خوشحالی کی امید کی جا سکتی ہے۔ سوال نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب نماز میں بھول جانا مختلف وجوہات کی علامت ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی ایک خاص مطلب نہیں ہوتا۔ عموماً یہ علامات یا وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 توجہ کی کمی۔ نماز میں عدم توجہ یا دل کی کمزوری کی وجہ سے بھولنا ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ نماز میں مکمل طور پر توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 تھکن یا دھیان کی کمی۔ جسمانی یا ذہنی تھکن کی حالت میں بھی بھولنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 شیطانی وسوسے۔ شیطان انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈال کر نماز میں خیالات کو منتشر کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے بھولنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کسی کو نماز میں بھولنے کا سامنا ہو تو اسے سجدہ سہو غلطیوں کا سجدہ کر کے اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ یہ عمل نماز میں کی گئی غلطیوں یا بھولنے کی تلافی کے لیے ہوتا ہے۔ سوال نیند میں خراٹے لینا کس بات کی علامت ہے؟ جواب نیند میں خراٹے لینا عمومی طور پر جسمانی حالت کی علامت ہوتا ہے اور اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ناک کی بندش۔ اگر ناک میں کوئی رکاوٹ ہو جیسے کہ نزلہ یا ایلوئر جیسی بیماریاں تو یہ خراٹے کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 2 موٹاپا۔ جسمانی وزن کا بڑھنا خراٹے لینے کی عادت کو فروغ دے سکتا ہے کیونکہ اس سے گلے کی نسوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 نیند کی حالت۔ نیند میں پٹھوں کو آرام خاص طور پر گلے کے پٹھوں کا خراٹے کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 4 نیند کی حالت۔ نیند کی گہرائی اور آرام کی حالت بھی خراٹے کا سبب بن سکتی ہے۔ خراٹے عام طور پر صحت کے لیے کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوتے، لیکن اگر یہ مستقل طور پر ہوتا ہے اور نیند کے دوران مشکلات پیدا کرتا ہے تو کسی طبی ماہر سے مشورہ کرنا مفید ہو سکتا ہے۔ سوال 12 ربیع الاول میں گلیاں سجانا جائز ہے یا نہیں؟
جواب 12 ربیع الاول جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اسلامی تاریخ میں ایک اہم موقع ہے۔ مختلف مسلم کمیونٹیز میں اس دن کو خوشی اور جشن کے ساتھ مناتی ہیں۔ گلیوں کی سجاوٹ اور دیگر جشن منانے کے اعمال کا تعلق مقامی ثقافت اور روایات سے ہوتا ہے۔ اگرچہ اسلام میں اس دن کو خوشی منانے کی مخصوص عبادات یا رسومات کی واضح ہدایت نہیں ہے، مگر اس دن کی اہمیت کو منانے کے مختلف طریقے مقامی اور ثقافتی اختلافات کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ سجاوٹ کرتے وقت یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ یہ عمل اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، یعنی کہ اس میں کوئی غیر اسلامی یا بدعت یا مبنی عناصر شامل نہ ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جشن منانے کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعلیمات کی پیروی کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ مختصر گلیوں کی سجاوٹ کے عمل کو محبت اور عقیدت کے ساتھ منایا جا سکتا ہے، بشرط کہ یہ عمل اسلامی اصولوں کے مطابق ہو اور کسی بھی قسم کی بے جانمود اور نمائش یا غیر اسلامی رسومات سے پاک ہو۔ تو اس کا جواب ہوگا 12 ربیع الاول کو گلیاں سجانا جائز ہے۔ سوال: 12 ربیع الاول کیا ہے؟ جواب: 12 ربیع الاول اسلامی مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان جشن منانے کا موقع ہوتا ہے۔